اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، بس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ یونس آج کا سبق آیت نمبر 16 اور 17 پہ مشتمل ہے، اور اس کے 4 موضوعات ہیں اس میں۔ پہلا یہ ہے کہ دین اسلام تحفہ خداوندی ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ دوسرا، نبی کا وجود معجزہ ہے۔ تیسرا موضوع، کیا ہم نے رسالت اور قرآن کو عملاً جھٹلا دیا ہے یا قبول کر لیا ہے؟ چوتھا، جس نے قرآن کی تعلیمات کو جھٹلایا وہ لوگ ظالم اور مجرم ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام، آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون، پھر ہم نے ان کے بعد تمہیں زمین میں ان کا جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ اب تم کیسے عمل کرتے ہو۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لے آئیے یا اسے بدل دیجئے۔ اے نبی مکرم، فرما دیں مجھے حق نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو فقط جو میری طرف وحی کی جاتی ہے اس کی پیروی کرتا ہوں۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بے شک میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ سامعین اکرام، سورہ یونس آیت نمبر 16 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے، اور سامعین اکرام، آج کا جو سبق ہے وہ گزشتہ سبق ہی کا تسلسل ہے کہ جو لوگ قرآن کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ دوسرا کوئی قرآن لیا یا اس کو تبدیل کر دو۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ میرا تو یہ کام نہیں ہے کہ اس کو میں تبدیل کر دوں، میں تو جو وحی ہوتی ہے اسی کے مطابق چلتا ہوں، اور اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو اس بڑے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں۔ آج کا سبق، قل لو شاء اللہ، آپ کہہ دیجئے اگر اللہ چاہتا، ما تلوتہ علیکم، تو میں
اس قرآن کو، ما تلوتہ میں تلاوت نہ کرتا اس کو، علیکم تم پر، ولا ادراکم بہ اور نہ وہی تمہیں اس سے خبردار کرتا، فقد لبثت فیکم عمرا پس میں گزار چکا ہوں، لبثت گزار چکا ہوں، فیکم تم میں، عمرم من قبلہ افلا لبثت گزار چکا ہوں، فیکم تم میں، عمرم من قبلہ اس سے پہلے ایک عمر، افلا تعقلون کیا تم سمجھتے نہیں ہو، عقل سے کام نہیں لیتے۔ سامعین کرام، بہت یعنی حکمت والی آیت ہے کہ یعنی ایک اس آیت میں اللہ کے رسول یعنی اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے فرما رہا ہے کہ تم ان سے کہو لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ، کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو میں تمہارے سامنے یہ آیات تلاوت نہ کرتا، نہ کر سکتا۔ اس سے سامعین اکرام بات یہ ہے کہ جو سچا پیغمبر ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی چلتا ہے، یعنی اس کی اپنی کوئی ول، اپنی خواہش نہیں ہوتی۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، اگلی آیت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ میں تو پیروی کرتا ہوں، تابعداری کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ادھر ادھر جو ہے نبی نہیں کر سکتا، نہ اس کی یہ شان ہے کہ اللہ کی رضا کے خلاف۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کوئی بات دوسروں تک پہنچائے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، اس میں بڑی باتیں آئیں گی، پھر انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہوگا، لیکن یہ نبی کی شان نہیں ہے۔ لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، میں تمہارے سامنے نہ پڑھتا، ولا ادراکم بہ اور نہ وہی تمہیں اس سے خبردار کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی یعنی کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کی اگر مشیت نہ ہوتی کہ مخلوق کو ہدایت نہیں دینی تو پھر وہ مجھ پہ قرآن نہ نازل کرتا اور میں تمہیں اس کو نہ سمجھاتا۔ لیکن اس میں مضمون یہ ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ ہے کہ انسان خبردار ہو جائے، نمبر ایک، دوسرے اس کو اپنا اصلی منزل معلوم ہو جائے، نمبر دو، تیسرے جو ہے وہ اس کی آخرت اچھی ہو جائے اور وہ رب کے قریب ہو جائے۔ اس تمام آیت میں مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ مخلوق کامیاب ہو جائے، مخلوق اپنے درجات سے بلند ہو جائے، یعنی اس کے درجات بلند ہو جائیں۔ ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں نا، کسی نیک آدمی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے۔ ہمارا مرتبہ جو ہے وہ ملائے اعلیٰ ہے، وہ رب کا دربار ہے، عند ملیک مقتدر۔ نیک لوگ جو ہیں، ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ تو اللہ تعالیٰ کی تو چاہت یہ ہے کہ لوگ کامیاب ہو جائیں اور اللہ اپنی منزل کو پہچان لیں جو کہ اللہ ہے اور اپنی منزل تک پہنچ جائیں۔ تو یہ ساری باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں تمہیں، اس آیت میں مضمون یہ ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے کہ میں تمہیں تمہاری جو خراب انجام ہے اس سے میں خبردار کروں، اور اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ ہے کہ تم یعنی غلط راستوں کو چھوڑ کے سیدھے راستے پر گامزن ہو جاؤ۔ تو یہ تو رحمت ہے، یعنی میرا تمہیں ڈرانا یا یہ نصیحت کرنا یہ تو تمہارے لیے اچھی بات ہے۔ اور دوسرا جو حصہ ہے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، کہ میں نے ایک عمر تم میں گزار دی ہے۔ سامعین اکرام،
یہ یعنی نبی کا وجود جو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سب سے بڑی نعمت ہے انسان کے لیے، وہ نبی کا وجود ہے، کہ نبی وہ ذات ہے کہ مخلوق کو اندھیروں سے نکال کے سیدھا راستہ روشنی کی طرف لے جاتا ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. ایک تو یہ ہے. دوسری، نبی کا وجود جو ہے سامعین اکرام، یعنی یہ معجزہ ہے. معجزہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ یعنی انسان اس قابل نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کہ وہ غیب پر مطلع ہو جائے. اب ظاہر ہے کہ سیدھا راستے کا تعلق تو غیب سے ہے، اور وہ راستہ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. تو یہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینا وہ تو نبی کا کام ہے، نبی کی ڈیوٹی ہے. بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ پہنچائیے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے. اچھا، اب یہ جو آیت کا حصہ ہم پڑھ رہے ہیں، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، اس میں نبی اپنی گزشتہ زندگی کو ثبوت کے طور پہ لا رہا ہے کہ دیکھو 40 سال تو میں نے تمہیں گزارے ہیں، اس سے پہلے میری زندگی اس بات پہ شاہد ہے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں امانت دار ہوں، سچا ہوں. یہ القابات جو تھے یہ نبی کو نبوت سے پہلے مل چکے تھے. لوگ ان کی صداقت اور دیانت کے قائل تھے، اور ہر قسم کی برائیوں سے نبی تو یعنی پاک ہوتا ہی ہے، لیکن جس معاشرے میں یہ تھے ان لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی معلوم تھی کہ انہوں نے کبھی کسی پر جھوٹ نہیں بولا، کسی پر تہمت نہیں لگائی، کسی پر جھوٹ نہیں بولا، جھوٹ نہیں باندھا، اور امانت کے پورے دیانت، امانت اور دیانت میں پورے صادق الامین تھے. تو یہ اس آیت کے حصے میں نبی اپنی گزشتہ زندگی حالیہ تبلیغ یا پیغام کی صداقت میں لاتے ہیں کہ دیکھو جو پیغام میں پہنچا رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جس کا اقرار تم نے کیا ہے کہ ما ھذا کلام البشر. دوسرا، جو میری زندگی تم دیکھ لو اس میں کہیں جھوٹ کا عنصر نہیں ہے. تو اب 40 سال بعد عمر کے اس حصے میں اور میری صداقت اور امانت کے تم قائل ہو، اب میں اگر جھوٹ بولوں گا، یعنی اب جھوٹ کیوں بولوں گا؟ نمبر ایک بات تو یہ ہے کیونکہ میں ایسی ہستی نہیں ہوں، تم شاہد ہو اس پہ. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے کہ جو شخص یہ باتیں کر رہا ہے وہ تو جھوٹا نہیں ہے، اس نے تو کبھی جھوٹ نہیں بولا. یعنی میری گزشتہ زندگی شاہد ہے، گواہ ہے اس بات پہ کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. اب تم یہ کہتے ہو کہ یہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. تو اگلی آیت میں اس کی تشریح ہو رہی ہے، فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا. اب اگر تم یہ بل ہوا کذاب، کذاب کہا گیا ہے، بل ہوا کذاب اشر، سیعلمون غدا من الکذاب الاشر، یہ ہے قرآن میں، یعنی جھوٹا قرار دیا ہے. یہ یعنی اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے. اس جو آیت نمبر 17 ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، کہ اس شخص سے زیادہ ظالم کون شخص ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے. تو اللہ پہ جھوٹ باندھنا تو نبی کی شان کے خلاف ہے، جو گزشتہ زندگی ہے اس کے خلاف ہے. پھر ایک بات اس میں اور بھی ہے سامعین اکرام کہ یہ تو دیکھو کہ تمہیں وہ دعوت کیا دے رہا ہے، وہ تو تمہاری بھلائی کی بات بتا رہا ہے، تمہیں ڈرا رہا ہے برے انجام سے، تمہیں ایک خوشخبری دینے والا ہے. تمہارے جو برے کام ہیں، اور برے کام کو تو ہر کوئی برا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں، تو وہ تمہیں شرک کے انجام سے ڈرا رہا ہے، توحید کی طرف بلا رہا ہے.
اللہ جو رب العالمین ہے اس کی طرف تمہیں دعوت دے رہا ہے۔ اب یہ باتیں جو ہے یہ تو جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اب بالفرض اب دو صورتیں ہیں، یا میں جھوٹا ہوں یا تم لوگ میری بات کو جھٹلا رہے ہو۔ تو ان دونوں میں سے ایک شخص جو ہے، یعنی ہماری حیثیت ہم دونوں کی، ہم دو گروپ ہیں، ایک میں حق پیش کر رہا ہوں اور تمہارے سامنے حق کو پیش کر رہا ہوں، تو میری حیثیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کلام پہنچانے کی ہے، اور تمہاری حیثیت یہ ہے کہ میں تمہیں وہ کلام الہی پہنچا رہا ہوں، اور تم اس کو جھٹلا رہے ہو کہ نہیں ہم نہیں مانتے۔ تو ان دونوں میں سے جو بھی جھوٹا ہوا، یعنی جو جھوٹا ہوا یا جس نے جھٹلایا، ان دونوں میں سے ایک جو ہے بہت بڑا ظالم ہے۔ فمن ازلم، پس کون ہے زیادہ ظالم، ممن افترا علی اللہ کذبا، جس نے باندھا اللہ پہ جھوٹ، او کذب بآیاتہ، یا اس کے احکامات کو جھٹلایا، تکذیب کی اس کی اور نہ مانا۔ تو تم لوگ میری بات کو جھٹلا رہے ہو جبکہ یہ کلام حق ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اب اگر ایسا ہے کہ تم میری بات کو جھٹلا رہے ہو تو یہ جان لو کہ تم اس جھٹلانے کے نتیجے میں تمہاری حیثیت اب مجرم کی ہے، کہ تمہارے پاس رب العالمین کی طرف سے کلام آیا، ہدایت آئی، اور اب تم اس کو جھٹلا رہے ہو۔ اور یہ بات حقیقت ہے، انہ لا یفلح المجرمون، فلاح نہیں پاتے مجرم، یعنی مجرم جو ہیں کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ سامعین کرام، جو آیت تھی آپ نے سنی، اس میں تھوڑی سی ہم بات کریں گے۔ دو آیت ہم نے پڑھی ہیں اور اپنے لیے ہدایت اس میں تلاش کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم، یعنی آپ کو میں نے بتایا نا کہ ہم، یعنی ہمارا ایمان، وہ جو ماں باپ نے ہمیں کلمہ کہلوا دیا ہے، یا ایک مسلمان ماں باپ کے، بظاہر مسلمان ماں باپ کے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ہم مسلمان صرف اسی وجہ سے ہیں، یعنی سوچ سمجھ کے ہم نے اسلام نہ قبول کیا ہے، نہ اس پر غور کیا ہے۔ دیکھیں، قرآن تو ہدایت ہے، اس سے ہدایت لینی ہے، اور پیغمبر کی ذات جو ہے وہ قابل اتباع ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے، اتباع کرنی ہے۔ یہ دونوں کام ہم نہیں کر رہے، یہ معاشرہ نہیں کر رہا۔ نبی کی ذات پر جو یقین ہونا چاہیے، جیسا، اور یقین کیسا ہونا چاہیے کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے داعی ہے، داعین الی اللہ ہے، اللہ کی طرف دعوت دینے والی ہیں، اور ہمیں دعوت انہوں نے دی ہے، تو اب ہمیں وہ دعوت قبول کر لینی چاہیے، جو کہ ہم نہ نبی کی دعوت کو سمجھ رہے ہیں اور نہ اس دعوت کو قبول کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی جو رسالت ہے اس کو جھٹلا رہے ہیں۔ یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قصدن آمدن، لیکن یہ ہے کہ عقل سے کام نہیں لے رہے۔ افلا تعقلون میں آپ دیکھیں کہ عقل سے کام لینا چاہیے کہ نبی آخر عظیم الشان نبی آیا کیوں ہے، اس کی دعوت کیا ہے۔ اس پہ آپ دیکھیں ہم نے تو نہیں سوچا، نہ سوچنے کی کوشش کی، نہ اس کی ضرورت محسوس کر رہے۔ تو یہ عملاً تکذیب ہے، نبی کی تکذیب ہے کہ آپ نبی کی دعوت کو اپنے لیے نہیں سمجھ رہے۔ ہم دیکھتے ہیں یہ تو بھئی نیکوکار ہیں، کسی سے کوئی بات کہو نا، بھئی ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، ہم یعنی ہیں نیکوکار ہوں گے، ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، یعنی بالواسطہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں نیکی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ کہنا تو غلط ہے کہ تم دنیا دار ہو۔ دنیا دار، دنیا سے اگر دین کو نکال دیا جائے تو یہ تو لعنت بن جاتی ہے۔ سامعین اکرام، یہ تو کفر رہ جاتا ہے۔ دنیا داری دنیا ہے بے شک، لیکن اس کے ذریعے آپ نے آخرت کمانی ہے، دنیا کے ذریعے آخرت کمانی ہے۔ لیکن اگر آپ اس سے دین کو نکال دیں گے اور تمام معاملات کو زندگی کے جو دنیا کے ہیں
اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گے جیسے کہ ہم نے لیے ہوئے ہیں سامنے اکرام، کیا عورتیں اور کیا مرد، تمام، یعنی ایک تو یہ ہے کہ تمام اپنے آپ کو علامہ سمجھتے ہیں کہ بھئی جو میں سمجھا ہوں دین کو وہ بس ٹھیک ہے، جس طرح میں سمجھا ہوں وہ ٹھیک ہے، یہ جو دوسرا کہہ رہا ہے یہ اپنی طرف سے لگا ہوا ہے اور ہوگا، لیکن میں سب سے بہتر سمجھتا ہوں۔ پھر دینی یعنی دنیا کے معاملات کو ہم اپنے ہاتھ میں لے کر چل رہے ہیں، یعنی اصل میں دین ہے کیا؟ دین دنیا داری کا نام ہے، یعنی دنیا میں زندگی گزارنے کا نام کیا ہے؟ دین، یعنی وہ طریقہ جس طریقے سے آپ نے زندگی گزارنی ہے دنیا کی، اس طریقے کا نام دین ہے۔ دین ایک طرز زندگی آپ کو بتاتا ہے، لیکن آپ نے من چاہی خواہشات سے اپنے لیے ایک طرز بنا لیے۔ آپ دیکھ لیں نا، سب سے پہلے آپ اپنے جسموں کو دیکھ لیں، اپنے کپڑوں کو دیکھ لیں۔ مثال کے طور پہ مرد تو چلے جیسے بھی ہیں، لیکن عورتیں دیکھیں وہ فیشن کے پیچھے پاگل ہوتی ہیں، آج یہ فیشن ہے کل وہ فیشن ہے۔ اب فیشن میں حدود و قیود نہیں ہے، آج کل جو فیشن چل رہا ہے، یہ باتیں میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، یہ میرا ٹارگٹ نہیں ہے، لیکن ایک سمجھانے کے لیے کہ ٹھیک ہے فیشن ہے، لیکن فیشن کو تو اللہ تعالیٰ کی حدود تو واضح ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ فیشن من چاہی خواہشات ہے۔ بھئی یہ آپ نے یہ سی تھرو کپڑا آپ نے پہننا ہے مثال کے طور پہ، اس میں آستین پہ آپ نے پورے ہاتھ پہ آپ نے بازو نہیں لگانا، اور آپ کا یا مثال کے طور پہ بازو ہی نہیں ہے، ایک قمیض فیشن میں ہے لیکن اس کا بازو نہیں ہے، وہ بغیر بازو کندھے تک اس کی وہ ہے آستین ہے، اس کے بعد نہیں ہے، یا وہ چھوٹی ہے، یا چست پجامے ہیں مثال کے طور پہ، اس میں آپ کی بدن کی بناوٹ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ تو اب فیشن ہے، لیکن آپ دیکھیں نا، یہ ایک میں مثال دی ہے آپ کو، اسی طرح دین کے یہ دنیا کے سارے معاملات دیکھ لیں، جو ہمارا رہن سہن کا طریقہ ہے، جو گھریلو خانگی تعلقات ہیں شوہر اور بیوی کے، تو دونوں جو ہے اسلامی حدود و قیود کا خیال نہیں رکھتے، ہر ایک من چاہی، یعنی بس اپنی مرضی سے، شوہر اپنی مرضی سے بیوی سے سلوک کرتا ہے، اخلاق، بعض وقت بیویاں پٹتی ہیں، بری طرح پیٹتے ہیں، بعض وقت گالیاں دی جاتی ہیں، اسی طرح بعض آپ عورتیں دیکھ لیں وہ اپنے شوہر سے من مانے طریقے سے پیش آتی ہیں۔ تو یہ یعنی خانے کی زندگی بھی ایسی ہے۔ پھر باہر کے جو تعلقات ہیں ہمارے، وہ بھی ہمارے، وہ میری سہیلی ہے، وہ میری سہیلی ہے، یہ میری، اپنی مرضی سے ہم نے تعلقات جوڑے ہوئے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ مردوں کے، بھئی ہر ایک کا ایک دوستانہ حلقہ ہوتا ہے، دوستوں کا حلقہ ہوتا ہے، اس کی بنیاد دین نہیں ہوتی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ ہماری زندگی کی بنیاد جو ہے وہ دین نہیں ہے، اس میں للہیت نہیں ہے۔ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں نا سامعین کرام، اس میں للہیت نہیں ہے، اللہ کے واسطے ہم زندگی نہیں گزار رہے۔ تو دیکھیں اس میں اب یہ ہے کہ جو آیت ہم نے 2 آیتیں پڑھی ہیں، او کذب بآیات، یا اس کی احکامات کو جھٹلائے۔ اب جھٹلانا 2 قسم کا ہے، ایک عملاً ہے، ایک قولاً ہے۔ قولاً تو ہم نہیں جھٹلا رہے، بے شک یہ بات ہم مانتے ہیں، زبان سے تو کہتے ہیں، لیکن دل و نگاہ جو ہے وہ ہماری مسلمان نہیں ہے۔ زبان سے کلمہ توحید پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ کا، خاص طور جب وہ آتا ہے نا زلزلہ وغیرہ، تو کلمہ توحید کا ورد شروع ہو جاتا ہے، ہونا چاہیے، بری بات تو نہیں ہے، لیکن صرف زلزلے تک تو یہ محدود نہیں ہونا چاہیے۔ ہر وقت آپ کو لا الہ اپنے عمل سے کہنا چاہیے، زبان سے کہنا کافی نہیں ہے، ہم تو زبانی مسلمان ہیں۔ او کذب بآیات پہ، اس پہ آپ سوچیں، پھر اس آیت میں جو زور ہے، جو تاکید ہے، فمن ازلم، کون ہے زیادہ ظالم کہ اس کے احکامات کو جھٹلائے، یعنی وہ شخص جو اپنے رب کے احکامات کو یہ جملہ سن لے جائیں، جو شخص اپنے رب کے احکامات کو، اور احکامات کیا ہیں؟ زندگی گزارنے کے متعلق ہیں،
اس کو قولاً یا عملاً جھٹلائے، اللہ تعالیٰ اسے سب سے بڑا ظالم قرار دے رہا ہے اس آیت میں۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، تو پہلے حصے کا تعلق تو نبی سے ہے، اگر نبی نے ایسا کیا ہے، لیکن نبی تو نبی ہے، وہ تو خطا سے مبرہ ہے، لیکن یہ دوسری جو وہ ہے او کذب بآیاتہ، یا جھٹلائے اس کے احکامات کو، آیات کو۔ آیات کیا ہیں صاحب؟ قرآن کی آیات کیا ہیں؟ یہ ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتی ہیں۔ تو اب یہ شخص جو ہے یہ سب سے زیادہ ظالم ہے اور مجرم ہے۔ ان آیات میں آپ یہ مضمون تلاش کریں، آپ کو مل جائے گا۔ یہ شخص جو قرآن کی آیات کو عملاً جھٹلا رہا ہے یا قولاً جھٹلا رہا ہے، یہ سب سے بڑا ظالم ہے، اور یہ مجرم بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا مجرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت بھیجی، یہ اس سے منہ موڑ رہا ہے، اس کے احکامات کو عملاً پاؤں تلے رون رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ انہ لا یفلح المجرمون۔ اب یہ شخص مجرم ہے تو کیا اس کی کامیابی کسی بھی طور ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہ، بے شک یہ حقیقت ہے کہ لا یفلح المجرمون، مجرم فلاح نہیں پائیں گے۔ سامعین کا میں تلاوت کرتا ہوں، آپ دہرائیے میرے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم ولا ادراکم به فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ دوبارہ پڑھیں، عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ انہ لا یفلح المجرمون۔ ترجمہ سنا دیجئے۔ قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم ولا ادراکم به فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ چاہتا تو میں اس کی تلاوت تمہارے سامنے اس کو نہ پڑھتا، ولا ادراکم بہ، اور نہ وہ اللہ تمہیں اس سے خبردار کرتا۔ فقد لبثت فیکم، پس میں نے گزاری ہے تم میں، عمرا من قبلہ، ایک عمر اس سے پہلے، افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ فمن اظلم، کون ہے زیادہ ظالم؟ پس کون ہے زیادہ ظالم؟ ممن، اس شخص سے، افترا، جس نے باندھا،
علی اللہ کذبن، اللہ پہ جھوٹ، او کذب بآیاتہ، یا اس کے احکامات کو جھٹلایا، قولا یا عملا، انہ لا یفلح المجرمون، بے شک مجرم کامیاب نہیں ہوں گے، ناکام ہوں گے۔ سامعین اکرام، اب ان آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم ولا ادراکم به فقد لبثت فیکم عمرا من قبله افلا تعقلون۔ Say, had God willed, I would not have recited it to you, and he would not have made it known to you. I have lived among you for a lifetime before it. Do you not understand? فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ۔ Who does greater wrong than someone who fabricates lies about God, or denies his revelations? The guilty will never prosper. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔